دفعہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان المبارک کی 12ویں شب کا وظیفہ۔ ماہ رمضان المبارک کی 12ویں شب ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں جو آپ نے ماہ رمضان المبارک کی 12ویں شب یہ کرنا ہے۔ اچھا، کرے گا کون؟ کون کر سکتا ہے؟ اس وظیفے کی خصوصیت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ کرنے والے کو جو یہ وظیفہ کرے اسے کیا فضائل و برکات حاصل ہوں گے اور کیا اس کو برکتیں ملیں گی؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا، ایسے والدین جو اپنے بچوں کے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسے بھائی کہ جو اپنی بہنوں کے رشتے نہ ہونے، شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، یا جن کی شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا اللہ نہ کرے جس کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، بات ہو کر ختم ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، رکاوٹوں پر رکاوٹیں، رکاوٹوں پر رکاوٹیں آئی جا رہی ہیں، یا کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اچھے رشتوں کے انتظار میں اب بھی تک جن کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، تو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 12ویں شب اب آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے، اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رشتہ ہو جائے گا، شادی کے اسباب بن جائیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو شادی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اب 12ویں شب کیا عمل کرنا ہے؟ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی جو درمیانی شب ہوگی نا، 12ویں شب نماز عشاء کے بعد یا نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ 12 رکعات نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعات کر کے پڑھنی ہے، نہیں 2 رکعات کر کے 12 نفل پڑھیں۔ اچھا، نفل کس طرح پڑھیں گے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ سورہ اخلاص دیکھیں آپ پڑھیں گے۔ اب جب 12 رکعت مکمل ہو جائیں نا، تو 12 رکعت مکمل ہونے کے بعد اب آپ 12 رکعت آپ کی نوافل مکمل ہو گئیں، اب 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جب 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اب کم از کم 12 منٹ تک گڑ گڑا کر، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، نہایت ہی انکساری کے ساتھ، نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اور اشک باری کرتے ہوئے کم از کم 12 منٹ دعا کریں۔ اور دعا کریں گے نا تو پہلے کوشش کیجئے گا کہ ان تمام کے تمام نوافل اور درود پاک کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا ثواب پیش کر دیں، اور پھر کم از کم اس کے بعد آپ 12 منٹ تک اپنے رشتوں کے لیے، اگر آپ والد ہیں، والدہ ہیں، اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے اچھے رشتے ملنے کے لیے، اگر آپ بھائی ہیں اور اپنی بہنوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، یا بہنیں ہیں بھائیوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بھی رشتے ہو جائیں، ان کے لیے کم از کم 12 منٹ تک گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جلد شادی ہو جائے گی اور جلد رشتے ہو جائیں گے، نیک صالح رشتے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ ناظرین نوٹ کر لیجئے گا، آنے والی رمضان کی 12ویں شب، آج 9 رمضان المبارک ہے، اور جمعہ کا دن جو ہوگا وہ 11واں روزہ ہوگا، مغرب کے بعد 12ویں شب یہ لگ جائے گی، تو آپ نے رات میں ہی نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں مل جائیں گی۔